اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سامعین اکرام، سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، خیر کثیر عطا کیا۔ فصل لربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ فصلی، پس آپ نماز پڑھیے، لربک، اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ شانئک، تمہارا دشمن، ھو الابتر، وہی خیر سے محروم ہے، وہی دم بریدہ ہے۔ سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں 1 رکوع اور 3 آیتیں ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور فضائل کثیرہ عنایت کر کے تمام مخلوق پر افضل کیا۔ ظاہری حسن بھی دیا، باطنی حسن بھی عطا کیا، اعلیٰ نسب دیا، نبوت عطا کی، کتاب دی، حکمت بھی دی، علم بھی عطا کیا، شفاعت بھی دی، حوض کوثر بھی دیا، مقام محمود بھی دیا، اور کثیر امت، ایسی کثیر امت کہ میدان محشر میں 120 صفوں میں 80 صفوں کے اندر آپ کی امت ہوگی، اور اعدائے دین پر آپ کو غلبہ عطا کیا۔ گویا کہ بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ فصل لربک وانحر، جس رب نے تمہیں یہ عزت اور یہ شرافت عطا کی ہے، اس کے لیے نمازیں پڑھیے، اس کے لیے قربانی کیجیے، بخلاف بت پرستوں کے کہ جو بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے مراد عید کی نماز ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ تو قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ کی اولاد میں کثرت ہوگی، آپ کے متبعین سے دنیا بھر جائے گی، آپ کا ذکر منبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے علماء اور واعظین اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو یہ آپ کے دشمن ہیں۔ اس صورت پاک کا نزول جب ہوا کہ جب آقا علیہ السلام کے فرزند حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، تو اعدائے اسلام نے آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا، یعنی منقطع النسل، اور کہا کہ اب ان کی نسل آگے کو نہیں چلے گی، اب ان کا ذکر بھی نہیں رہے گا، یہ سب چرچا اب ختم ہو جائے گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی اور فرمایا کہ ان شانئک ھو الابتر، تمہارا دشمن وہی ہر خیر سے محروم ہے، وہی دم بریدہ ہے، وہی منقطع النسل ہے۔ آپ کا چرچا تو ہمیشہ رہے گا۔ اور آج یہی ہے کہ اعدائے اسلام جو آقا علیہ السلام اور اسلام کی دشمنی میں کوئی ساتھ باقی نہیں رکھتے تھے، آج ان کی نسل ختم ہو گئی، ان کا نام و نشان مٹ گیا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا چرچا ہر مومن کی زبان کے اوپر جاری فرما دیا۔ اسی کا فرمان عالی ہو رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا کی، فصلی لربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں ایک عظیم درس دیا گیا ہے کہ دیکھو، جب ہم نے اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا تو ان سے یہ کہا کہ شکرانے میں تم نمازیں پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، رہنے کے لیے مکان، صحت، کھانے کے لیے بے شمار نعمتیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کریں، اس کا ذکر کریں، اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں۔ یہی ہمیں یہ صورت پاک درس دے رہی ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی کو سدھاریں اور اپنے عقائد کو درست کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔